السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ڈیم فول، سپریم کورٹ کے سابق سینئر موسٹ جج کے بیٹے کی شادی گزشتہ دنوں لاہور میں انجام پائی۔ سوشل میڈیا پر شادی کی ویڈیوز میں دکھایا گیا کہ تقریب پر کیسے شاہانہ اخراجات کیے گئے۔ لوگوں نے طنز و مزاح کا سہارا لے کر سابق جج پر خوب تنقید کی۔ بعض لوگوں نے اس نمود و نمائش کو فضول خرچی سے تعبیر کیا تو کچھ لوگوں نے سابق جج کی تنخواہ کا حوالہ دے کر کروڑوں روپے کے اخراجات کو ذرائع آمدنی سے مطابقت نہ رکھنے کے طعنے دیے۔ ایک چیز جو اس تنقید میں مشترک تھی وہ ڈیم فنڈ کا ذکر تھا۔ ہر کوئی سابق جج صاحب سے ڈیم فنڈ کے پیسوں کا حساب پوچھ رہا تھا تو کسی نے ان کے بہو اور بیٹے کے ملبوسات کی قیمت کے بارے میں استفسار کیا۔ پاکستان میں اس سے قبل بھی متمول افراد کے ہاں شادیاں ہوتی رہی ہیں جن پر پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا، لیکن کبھی کسی نے ایسے سوالات نہیں اٹھائے۔ سوال یہ ہے کہ سارے سوالات سابق سینئر موسٹ جج سے ہی کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس کی وجوہات میں یقیناً دو عنصر بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس رہے ہیں، اور دوسرا انہوں نے ملک میں پانی کی کمی سے ہنگامی بنیادوں پر نپٹنے کے لیے فوری طور پر دیامر بھاشا اور مہمند ڈیم کی تعمیر شروع کرنے کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی مہم کا اجراء کیا تھا۔ اب بطور چیف جسٹس جب وہ منصف کی کرسی پر براجمان تھے تو ان کے سامنے ایک عام فرد سے لے کر وزیر اعظم تک سب کے اقدامات سماعت کے لیے آتے تھے۔ اس دوران بطور جج انہوں نے اپنے منصب کے تقاضے کے مطابق لوگوں کو احتساب کی بھٹی سے گزارا۔ مقدمات کی سماعت کے دوران وہ ملزمان سے منی ٹرائل کا تقاضا کرتے۔ منی ٹرائل نہ دینے کی پاداش میں وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹائے جانے والے نواز شریف کو انہوں نے ہی پارٹی سربراہ کے عہدے کے لیے بھی نااہل قرار دیا تھا۔ اگر کسی ملزم کا رہن سہن اس کے ذرائع آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتا تھا تو سابق جج صاحب کی عدالت میں اسے اس عدم توازن کو ثابت کیے بغیر چھٹکارا نہیں ملتا تھا۔ بطور منصف وہ تقریبات سے خطاب کے دوران لوگوں پر زور دیتے رہے کہ ملک کا مستقبل تب ہی روشن اور محفوظ ہو سکتا ہے جب قانون سب کے لیے یکساں ہو، جبکہ وہ اسراف پر سخت تنقید کرتے ہوئے سادہ زندگی بسر کرنے کی واز کیا کرتے تھے۔ اب انہی سے جڑے دوسرے پہلو یعنی ڈیم فنڈ کا ذکر کیا جائے تو بطور چیف جسٹس انہوں نے سال 2018 میں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران وفاقی حکومت کو ملک میں فوری طور پر 2 ڈیمز کی تعمیر شروع کرنے کا حکم دیا۔ ان ڈیمز کی تعمیر کے لیے انہوں نے جولائی 2018 میں سپریم کورٹ ڈیم فنڈ کے قیام کا اعلان کیا اور اپنی طرف سے 10 لاکھ روپے کا ابتدائی فنڈ دیتے ہوئے عوام پر زور دیا کہ وہ اس فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ وہ بطور چیف جسٹس فنڈ ریزنگ کے لیے بیرون ملک بھی جاتے رہے۔ اگرچہ دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کی لاگت تقریباً 1450 ارب روپے اور مہمند ڈیم کی لاگت 310 ارب روپے تھی، لیکن وہ بہت پرعزم تھے کہ نہ صرف پاکستانی قوم ان ڈیمز کی تعمیر کے لیے 1965 کے جذبے کی طرح اپنا سب کچھ نچھاور کر دے گی بلکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی 200 ارب ڈالر بھیجیں گے۔ انہیں اس قدر خوش فہمی تھی کہ انہوں نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ 900 ارب روپے تو بس پاکستان پہنچنے والے ہیں۔ ان کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے آرمڈ فورسز سمیت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے ڈیم فنڈ کے لیے 1 دن کی کٹوتی بھی کی گئی۔ وہ فنڈ اکٹھا کرنے کی مہم کے بارے میں اس قدر سنجیدہ تھے کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے پرائم منسٹرز فنڈ کے قیام کا اعلان کیا تو انہوں نے پرائم منسٹر کا نام سپریم کورٹ کے نام کے بعد شامل کرنے کی ہدایات دیں۔ ان کی عدالت میں کوئی مالی لین دین کا مقدمہ آتا تو وہ جرمانے کی رقم ڈیم فنڈ میں جمع کرانے کا حکم صادر فرماتے، جبکہ ڈیم فنڈ پر تنقید کرنے والوں کو آرٹیکل 6 لگانے سے ڈراتے، لیکن ان سب کاوشوں کے باوجود ڈیم فنڈ کی مد میں صرف 9 ارب 80 کروڑ روپے ہی جمع ہو سکے
اور ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آن پہنچا، جبکہ اس کی تشہیر کے لیے میڈیا کو 13 ارب روپے کا ایئر ٹائم دینا پڑا۔ ڈیم کی تعمیر کا کریڈٹ لینے وہ اس قدر حساس تھے کہ حکومت نے مہمن ڈیم کی تعمیر کی سنگ بنیاد رکھنے کی تاریخ تبدیل کی تو وہ ناراض ہو گئے، جس پر وفاقی وزیر آبی وسائل کو معذرت کرنا پڑی۔ ڈیم فنڈ کے لیے پیسے دینے والی پاکستانی قوم کو پہلا جھٹکا اس وقت لگا جب ریٹائرمنٹ کے بعد لاہور لٹریری فیسٹیول میں ایک سوال کے جواب میں سابق سینئر موسٹ جج نے فرمایا کہ فنڈ اکٹھا کرنے کا مقصد ڈیمز کی تعمیر نہیں بلکہ عوام میں آگاہی پیدا کرنا تھا۔ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے بعد جب سابق جج کے بیرون ملک شب و روز کی تصاویر سامنے آنے لگی تو عوام کو باور ہو گیا کہ ڈیم کے نام پر انہیں پھول بنایا گیا ہے۔ چنانچہ اب جب ان کے بیٹے کی لاہور میں شان و شوکت سے کی جانے والی شادی کی ویڈیو سامنے آئی تو ان کے زخم ہرے ہو گئے۔ عوام نے بیٹے کی شادی پر شاہانہ اخراجات کرنے پر سابق جج صاحب کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، کیونکہ ان کے لیے یہ محض ایک شادی کی تقریب نہیں بلکہ کول و فعل کا وہ تضاد تھا جس کا پردہ چاک کرنا اب ضروری تھا۔ اس طرح کی مزید سیاسی ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔